ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ اللہ نے سجدوں میں بے چین دلوں کی صفا رکھی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے حالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70,000 خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائے تو صحیح، اور نہ سمجھ آئے تو ضد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہوئی جیسے۔ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی بیوقوف ہو سکتے ہیں۔ آخر مجبوریاں ہی فتح ہوتی ہیں، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدری اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ حدوں میں ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف، اکثر اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ چیزوں کی کمی تو کبھی بھی پوری ہو جاتی ہے مگر محبت اور خلوص کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جہاں سے ملے انہیں دھتکارنا نہیں چاہیے، پھر وقت گزر جانے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اظہار اور کہہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی مانگ کر حق لینا پڑتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہمارا حق مارتا رہتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھویا ہو۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں، پر رب کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرے ماں باپ۔ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کو واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ وہ شخص اس وقت ناقابل رسوائی ہوتا ہے جب ہمیں ہر لمحے میں 1000 بار چاہیے ہوتا ہے۔ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب پانی جم جاتا ہے تو اس سے سخت کوئی چیز نہیں، لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔
آسانیاں بانٹنا سیکھے، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ غرور کس بات کا، جو کفن ہمارا ہے وہی تمہارا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دو انہیں تو دعا ہی سہی، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے پریشان ہیں۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت کمال کا ہے جو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ دل کو اتنا جدی مت بناؤ کہ یہ سرکشی پہ اتر آئے، اسے عاجزی رکھنا سکھاؤ تاکہ یہ سکون میں رہ سکے۔ انسان کے دوست کم ہو تب بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ ایک دوست ہے میرا جو مجھے تکلیفوں میں بھی ہنسا دیتا ہے۔ سب سے گہرا لفظ جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کچھ نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔